ایک عدالت کا کمرہ، خاموشی، سنجیدگی اور قانون کی سخت فضا، لیکن اسی خاموشی کے اندر ایک ایسا جملہ گونجتا ہے جو صرف دیواروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ یہ واقعہ کسی عام جگہ کا نہیں بلکہ بھارت، انڈیا کا ہے، اور سوال یہ ہے اگر کسی ملک کے سب سے بڑے جج کی زبان سے جین زی یعنی نئی نسل کے نوجوانوں کے لیے ایسا لفظ نکل جائے جو ان کی عزت نفس کو چوٹ پہنچا دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ انڈیا میں ایک اہم عدالتی سماعت جاری تھی، ماحول سنجیدہ تھا، معاملات پیچیدہ تھے اور بات ملک کے سسٹم پر آ چکی تھی، اور اسی دوران چیف جسٹس نے اپنی رائے دیتے ہوئے خاص طور پر جین زی یعنی نوجوان نسل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان زیادہ تر بے مقصد ہیں، ان کے پاس کوئی سنجیدہ کام نہیں ہے اور یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے صرف سسٹم پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ایک عام تنقید لگ سکتی تھی، لیکن پھر ایک ایسا لفظ بولا گیا جس نے پورے معاملے کو بدل کے رکھ دیا، کاکروچ۔ جی ہاں، کاکروچ۔ نوجوانوں کو ایک ایسی مخلوق سے تشبیہ دی گئی جسے عام طور پر حقیر، ناپسندیدہ اور گندا سمجھا جاتا ہے۔ یہ لفظ شاید ایک لمحے میں بولا گیا لیکن اس کا اثر لاکھوں دلوں تک پہنچا، کیونکہ جین زی وہ نسل ہے جو اپنی عزت، اپنی پہچان اور اپنی آواز کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ وہ صرف سننے والی نسل نہیں، جواب دینے والی نسل ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، پہلے سوشل میڈیا پر غصہ آیا، پھر ڈیبیٹ نے جنم لیا، پھر طنز نے جنم لیا، اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ نوجوانوں نے کہا اگر ہمیں کاکروچ کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کاکروچ ہی صحیح، صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک ذہنی بغاوت تھی۔ اسی لمحے ایک نیا نام سامنے آیا، کاکروچ جنتا پارٹی۔ یہ کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں تھی، ایک علامتی احتجاج تھا، ایک ڈیجیٹل ری ایکشن تھا اور ایک ایسا جواب جو الفاظ سے زیادہ امپیکٹ رکھتا تھا۔ جین زی نے اسی نام سے ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا اور پھر جو ہوا وہ کسی سوشل میڈیا طوفان سے کم نہیں تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں لوگ جڑ گئے، پھر لاکھوں، اور دیکھتے دیکھتے فالوورز کی تعداد 40 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی اور کچھ ہی وقت میں یہ تعداد 50 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ سوچیں، ایک لفظ کاکروچ اور اس کے جواب میں لاکھوں لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ صرف اکاؤنٹ نہیں رہا، جین زی کی اجتماعی آواز بن گیا۔ یہ ہر پوسٹ، ہر میم، ہر ویڈیو ایک ہی پیغام دے رہی تھی کہ ہمیں کمزور نہ سمجھو، ہم تمہاری توہین کو بھی اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک لمحہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ واقعی طاقت ہے یا صرف وقتی جذبات کا طوفان ہے؟ کیونکہ سچ یہ ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنانا آسان ہے لیکن حقیقی تبدیلی لانا وہ ایک الگ جنگ ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں گہرا سچ دکھاتا ہے کہ آج کی جین زی نسل صرف روایتی طریقوں پر یقین نہیں رکھتی، وہ ڈیجیٹل دنیا میں رہتی ہے، وہی سوچتی ہے اور وہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہے۔ جب سنجیدہ مسائل صرف میمز، طنز اور مزاح میں بدل جائیں تو کیا ہم اصل مسئلہ کہیں کھو تو نہیں دیتے؟ کیا نوجوانوں کو واقعی نظر انداز کیا جا رہا ہے یا وہ خود صرف رد عمل تک محدود رہ گئے؟ یہ سوال صرف انڈیا کا نہیں، ہر سوال جو ہے نا، ہر اس معاشرے کا ہے کہ کیا ہم اس اپنی نوجوان نسل کو سمجھ رہے ہیں یا صرف ان کے اوپر لیبل لگا کر انہیں مزید جو ہے دور دھکیل رہے ہیں؟ پھر وہ سب سے بڑا سوال کہ کیا پاکستان جیسے ممالک میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ اگر یہاں کے نوجوانوں کو بھی کوئی لیبل دیا جائے تو کیا وہ بھی اسی طرح ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنا کر جواب دیں گے، یا ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہر رد عمل ایک سبق ہوتا ہے اور اگر ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، یہ کہانی صرف ایک لفظ کی نہیں ہے، ایک کہانی ایک طاقت کی ہے، رد عمل کی ہے اور شناخت کی ہے، اور یہ ہمیں ڈراتی ہے، چونکاتی بھی ہے۔ ایک اور تلخ حقیقت سامنے لاتی ہے کہ الفاظ کبھی کبھی ہتھیار بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک جج کا ایک جملہ لاکھوں نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا سبق ہے، کسی بھی نسل، خاص طور پر جین زی کو کمزور یا بے مقصد نہ سمجھے، کیونکہ وہ خاموش نہیں رہتی، وہ یا تو خود کو بدلتی ہے یا پھر پورے بیانیے کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایک کاکروچ کا لفظ ایک پورے ڈیجیٹل انقلاب کی چنگاری بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔